السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لیں جی، راولپنڈی میں بھی احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ بہت سارے کالجز توڑ دیے گئے ہیں اور اس سارے معاملے کے پیچھے نادیدہ پراسرار ہاتھ دکھائی دے رہے ہیں۔ کیسے دکھائی دے رہے ہیں، آپ کے ساتھ ایکسکلوزیو انفارمیشن شیئر کریں گے، اور پھر آئینی ترامیم کے معاملے پر بھی میچ بہت بری طرح سے پھنسا ہوا ہے، اور یہ لگ رہا ہے کہ یہ 19 تاریخ کو ہی ہوں گی ترامیم۔ اب وہ معاملہ کہاں ہے، آئینی بینچ ہوگا یا آئینی عدالت ہوگی، اس پر آپ کو بتائیں گے۔ اور پھر اپنے مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت حسب معمول جو ہے وہ اس سارے معاملے کے دولہا ہیں، اس ساری کھیل کے دولہا بنے ہوئے ہیں، اور ان کے کیا حالات ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو پروگرام کو ہم باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں جناب۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت اسلام آباد کی اعظم سواتی صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما۔ ان کو آج جو ہے وہ ڈی چوک جو ہے توڑ پھوڑ گراؤ جلاؤ کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ان کو آج انسداد دہشت گردی کی عدالت اسلام آباد میں پیش کیا گیا ہے، جہاں اعظم سواتی صاحب کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر سینٹرل جیل اڈیالہ بھجوا دیا گیا ہے۔ جو دوسری خبر ہے جی وہ بڑی اہم ہے، وہ ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی، یا آپ ان کو بی ایل اے کی رہنما بھی کہہ سکتے ہیں، مارنگ بلوچ صاحبہ ڈاکٹر ہیں، یہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ۔ ان کا نام جو ہے وہ کسی سٹاپ لسٹ میں تھا، اب یہ نہیں پتا ان کا نام ای سی ایل میں تھا، سٹاپ لسٹ میں تھا، بلیک لسٹ میں تھا، بہت سارے 7-8 قسم کی لسٹیں ہوتی ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک میں بھی بندے کا نام ہو تو بندہ باہر نہیں جا سکتا۔ تو انہوں نے جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنا نام اس سٹاپ لسٹ سے نکلوانے کے لیے ریٹ پٹیشن فائل کر رکھی تھی۔ ایمان مزاری ایڈوکیٹ کے ذریعے آج وہ وہاں پر پیش ہوئیں، اور ایمان مزاری ایڈوکیٹ ان کے ساتھ تھیں، اور یہ دونوں خواتین جو ہیں وہ روسٹرم پر گئیں۔ تو چیف جسٹس عامر فاروق نے مارنگ بلوچ کو کہا کہ وہ بیٹھ جائیں، تو اس پر جو ہے انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہیں پر کھڑی رہوں گی۔ انہوں نے کہا جی یا آپ بات کر لیں یا آپ کے وکیل بات کر لیں، دونوں میں سے کوئی ایک بندہ بات کر لے۔ تو جس پر مارنگ بلوچ جو ہے وہ پیچھے جا کے بیٹھ گئی، اور ایمان مزاری ایڈوکیٹ نے وہاں پر ان کی وکالت کی۔ ایمان مزاری نے کہا کہ جن کا نام غلط طور پر لسٹ میں ڈالا گیا ہے، یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے، جیسا کہ اس قسم کے مقدمات میں ہوتا ہے۔ اس مقدمے میں جناب وزارت داخلہ اور ڈی جی ایف آئی اے اور ڈی جی امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کو فریق بنایا گیا تھا۔ جسٹس عامر فاروق نے ان تینوں جو لوگ ہیں، جتنے بھی فریقین ہیں، ان کو نوٹسز جاری کر دی ہیں۔ اب ان نوٹسز کا جواب آئے گا، جس کے بعد جو ہے وہ اس کیس کا فیصلہ ہوگا کہ ان کا نام سٹاپ لسٹ سے نکلے گا یا نہیں نکلے گا۔ اس کے علاوہ جناب آج 2 بڑے امپورٹنٹ مقدمے تھے، لیکن وہ جو ہے کاز لسٹ کینسل ہونے کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ جو ہیں نہیں سنے جا سکے۔ ایک تو کیس تھا بلو ایریا کے، جن تاجروں نے ایک ریٹ پٹیشن فائل کر رکھی تھی کہ جی یہ روزانہ اسلام آباد میں آئے دن جو ہے وہ ہڑتالیں ہوتی ہیں، احتجاج ہوتا ہے، سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں، تو بڑا اس سے کاروباری نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ سلسلہ روکا جائے اور کوئی نہ کوئی جگہ مقرر کی جائے۔ اس کے علاوہ کسی بھی جماعت کو کسی بھی صورت میں جو ہے عام سڑکیں یا عام شہریوں کو یا کاروباری لوگوں کو تنگ کرنے کا موقع نہ دیا جائے۔ یہ پٹیشن کی ایک سماعت ہونی تھی، اور جو عمران خان کی ہمشیرہ ہیں نورین نیازی، انہوں نے اپنے عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے درخواست دائر کر رکھی تھی، اس کی سماعت ہونی تھی۔ تمام فریقین موجود تھے عدالت میں، لیکن اس کے بعد پتہ چلا کہ جناب یہ کاز لسٹ ہو گئی ہے کینسل، اور ان مقدمات کی سماعت نہیں ہو سکی۔ ویسے نورین نیازی کا جو یہ پٹیشن ہے یہ کافی دن پہلے سے موجود ہے، اور اب تو وہ جو عمران خان کے اوپر ملاقاتوں کی جو پابندیوں والا معاملہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، کیونکہ اب کل سے تو ویسے بھی ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی، تو میں بھی ان کو اس پٹیشن کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ بہرحال یہ بھی پتہ چلا کہ یہ صرف یہی نہیں ہے، بلکہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہیں، جسٹس طارق جہانگیری ہیں، بہت سارے جج صاحبان جو ہیں وہ دستیاب نہیں ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے۔ اب ہر کسی کی الگ الگ وجہ ہے کہ وہ کیوں نہیں دستیاب، یہ سارا معاملہ ہے۔ اور پھر جناب انسداد دہشت گردی ہی کی عدالت ہے، وہاں پہ جو تھانہ سنگ جنی کا کیس تھا، جس میں پی ٹی آئی کے رہنما زرتاج گل صاحبہ اور عامر مسعود مغل، یہ غالباً اسلام آباد چیپٹر کے ان کے صدر ہیں، انہوں نے اپنی عبوری ضمانت قبل از گرفتاری کروائی تھی، لیکن آج یہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ ہوتا تو یہ ہے کہ عام طور پہ جو فوجداری مقدمہ ہوتا ہے وہ بھی انسداد دہشت گردی کا، اس میں عبوری ضمانت میں جب ملزم پیش نہیں ہوتا تو وہ عدالت کیس سنتی نہیں ہے، اور وہ جو ہے وہ ضمانتیں ان کی کینسل کر دیتی ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ ان کو سنا گیا، اور ان کے وکلاء نے حاضر سے استثناء کی درخواستیں دی، جس پر جو ہے وہ عدالت نے وہ درخواستیں حاضر سے استثناء کی منظور کر لی، اور عامر مغل کی عبوری ضمانت قبل از گرفتاری میں کل تک کے لیے توسیع کر دی گئی ہے، 18 اکتوبر تک کے لیے، جبکہ زرتاج گل وزیر صاحبہ کی
عبوری ضمانت قبل از گرفتاری میں 25 اکتوبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ اچھا جی، یہ تو معاملہ ہو گیا جو آج کچھ معاملات تھے دانتوں کے اندر۔ ابھی ہم آتے ہیں اپنی اس مین خبر کی طرف۔ لاہور میں جو ایک ہم نے یہ تو سنا تھا کہ واقعات کے اوپر احتجاج ہوتے ہیں، لیکن لاہور میں جتنا احتجاج ہوا وہ نہ ہونے والے واقعے پر ہوا، کیونکہ ابھی تک نہ تو کوئی احتجاجی اور نہ ہی ان احتجاجیوں کے جو مبینہ سرپرست ہیں ان میں سے کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکا کہ کوئی ایسا واقعہ سرے سے جو ہے کسی بچی سے ریپ کا وہاں پر ہوا بھی ہے، لیکن بہرحال احتجاج ہوا۔ اچھا، اب وہ احتجاج ہوا اور کل چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے ساری سچویشن بھی کلیئر کر دی، بیٹھ کے انہوں نے بتا دیا کہ جناب یہ تو سادہ شہر پھیلایا جا رہا ہے، اور کہیں پر کسی بھی جگہ پہ انہوں نے چیلنج کیا کہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ پولیس کے پاس تو پہلے یہ تھا کہ جی کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ اپنے طور پہ حکومت پنجاب نے تمام جو بچیاں ہیں ان دو کالجز کی، ایک پنجاب کالج کی والے کالج کی اور ایک جو ہے ان کا سرکاری جو کالج ہے لاہور کالج یونیورسٹی، ان کی تمام بچیوں سے ان کے گھروں میں رابطے کر کے ان سے پوچھا گیا ہے، تمام تفصیلات حاصل کی گئی ہیں۔ کسی جگہ پر سے بھی کوئی ایسا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا، جس سے یہ بات واضح طور پر دکھائی دیتی ہے کہ جناب یہ ایک سازش تھی، اور یہ سازش کے تحت سارا کیا گیا۔ معاملہ ملک کے اندر امن و امان کو خراب کرنا تھا، طلباء کو بھڑکا کر سڑکوں پر لانا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ایک طوفان بدتمیزی برپا ہوا، بڑے بڑے بزم خود جو معززین ہیں وہ جعلی تصویریں اور فیک نیوز پھیلاتے ہوئے پائے گئے ہیں۔ اچھا، وہ ان کے خلاف یہ پتہ چلا ہے کہ آج جو ہے وہ ایف آئی اے لاہور نے ایک مقدمہ درج کیا ہے، کل 38 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے، یہ فیک نیوز پھیلانے پر درج کیا گیا، جس میں پتہ چلا کہ کچھ صحافیوں کے بھی نام ہے۔ بالکل، یہ جو فیک نیوز پھیلائے اور فساد پھیلائے، فتنہ پھیلائے، وہ صحافی ہے یا کوئی بھی ہے، اس کو کوئی حق یہ نہیں دیا جا سکتا، قانون کی کارروائی بالکل ہونی چاہیے جو فیک نیوز پھیلاتے ہیں اور ڈیلیبریٹلی پھیلاتے ہیں۔ چلے غلطی کوتاہی تو ہر بندے سے ہو سکتی ہے، لیکن یہ معاملہ جناب صرف یہیں پر نہیں رکا، اب ہر چیز کلیئر ہو چکی تھی، کرسٹل کلیئر ہو چکی تھی، کل رات تک سب کو بالکل کلیئر ہو چکا تھا کہ کہیں پر ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، یہ سب اور سب ڈرامہ بازی تھی۔ لیکن آج صبح کیا ہو، جو میں اب آپ کے ساتھ ایکسکلوزیو معلومات شیئر کرنے لگا ہوں۔ میری ہمشیرہ ہیں، وہ ایک اسکول میں ٹیچر ہیں، تو صبح صبح جاتی ہیں، تو انہوں نے مجھے صبح صبح کال کی 7:30 بجے کے قریب میں، تو مجھے کہتی ہے بھائی جان وہ جو ہے وہ مجھے کوئی آج رات ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں نے کہا کیوں نہیں ٹھیک لگ رہی؟ کہتی ہے انہوں نے مجھے کچھ مختلف چوک بتائے پنڈی کے نا، انہوں نے کہا کہ جی فلاں چوک میں، فلاں چوک میں، فلاں چوک میں پنجاب کالجز کے یونیفارم والے لڑکے کھڑے ہیں، اور ہر گروپ میں 3-4 لڑکے یونیفارم والے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ 20-25 جو نہیں ہے وہ نامعلوم افراد ہیں۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، لاہور میں بھی یہی دیکھا گیا ہے، آج راولپنڈی میں بھی یہ دیکھا گیا ہے، بہت ساری ویڈیوز بھی ایسی آئی ہیں جو نامعلوم افراد ہیں، اور کل والے لاہور والے واقعے میں تو کئی ایسے ہیں کہ اسٹوڈنٹس انہوں نے یونیفارم پہنے ہوئے ہیں، تو جب ان سے وہاں پہ موجود لوگوں نے مائک آگے کیا کہ آپ کون سے کالج سے ہیں تو وہ نہیں بتا سکے۔ تو ایسا بھی ہوا ہے کہ یونیفارمز بھی جعلی استعمال کی گئے، لیکن پنجاب کالجز کے طلباء بھی شامل ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ راولپنڈی میں آج پنجاب کالج کی بہت ساری عمارات توڑ دی گئی، ان کا سامان توڑ دیا گیا، وہاں پہ آگ لگا دی گئی، بندوں کو زخمی کیا گیا، اور آج راولپنڈی کی مختلف سڑکیں بند کی گئیں، اور جس سے پوچھو انصاف چاہیے، کس چیز کا انصاف چاہیے، کسی بچے کو نہیں پتا، کسی بچے کو نہیں پتا کہ کیا واقعہ ہوا ہے، کس کے ساتھ ہوا ہے، نہیں جی بس احتجاج، ہمیں انصاف چاہیے۔ مطلب آپ یہ دیکھیے کہ کیسے ایک منظم طریقے سے اس ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں ہم بڑی مشکل سے ہم نے اپنی بین الاقوامی تنہائی ختم کیا ہے، وہ دہشت گرد کا لیبل ہم نے ہٹایا، لیکن وہ قوتیں جو پاکستان کو دہشت گرد ثابت کرنا چاہتی ہیں، ایک روگ اسٹیٹ ثابت کرنا چاہتی ہیں، بڑی مشکل سے آپ یاد کیجئے گزشتہ سال انہی دنوں میں کیا خبریں تھیں کہ پاکستان دیوالیہ ہو رہا ہے، پاکستان کسی وقت بھی خبر آ جائے گی پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا۔ لازمی بات ہے بھائی، جب دیوالیہ ہوتا ہے، یہ جتنے لوگوں کو بالخصوص جو یوتھیوں کو شوق ہے نا کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے، اس لیے کہ عمران خان اندر ہے، ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بھائی صاحب آپ کو 1000 روپے کی روٹی نہیں ملے گی۔ یہ دیوالیہ صرف جو نہیں حکومت کے لیے نہیں ہوتا، یہ اس کا اثر عوام کے اوپر بھی آتا ہے۔ 1000 روپے کی روٹی نہیں ملنی، 10,000 روپے کا لیٹر آپ کو آئل یا گھی نہیں ملنا۔ یہ جو دیوالیہ نے کہ یہ مطلب ہوتا ہے 6 مہینے 8 مہینے بجلی نہیں آتی۔ پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے ان چیزوں کو، جن لوگوں کو بہت شوق ہے چڑھا ہوا اس حوالے سے کہ جی دیوالیہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے کیا کہ پاکستان آج دیکھیں پچھلے سال سے کی نسبت سے لے کے آج تک حکومت نے محنت کی، بہت محنت کی، جان توڑ کر محنت کی، بہت کچھ سہا بھی، ان کو کہا بھی کہ جی یہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے،
لیکن گریجولی آہستہ 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 پاکستان پہلے دیوالیہ ہونے کے خطرے سے نکلا، پھر پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پروگرامز دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا، پھر مہنگائی کی رفتار میں کمی کی گئی. میں لفظ مہنگائی میں کمی کی بات نہیں کر رہا، مہنگائی کی جو 40-42% تک کی رفتار ہو گئی تھی اس کو کم کر کے سنگل ڈیجٹ میں لے آیا گیا. وہ اب تو 9 سے بھی کم چلی گئی، کچھ 6 کچھ مہنگائی کی بڑھنے کی رفتار ہے. انشاءاللہ یہ بھی کم ہوگی آہستہ آہستہ. 331 روپے لیٹر تک پیٹرول پہنچ گیا تھا، آج وہ 250 روپے سے نیچے آ چکا ہے. تو اب چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. تو پھر بھائی جنہوں نے پاکستان کی بہتری جن لوگوں کو گوارا نہیں ہے، بالکل میں تو جو ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے انتشار پارٹی، ان لوگوں کو یہ قبول نہیں ہے. ان کا کوئی کتنا بھی ڈیسنٹ آدمی ہو، کتنا بھی پڑھا لکھا آدمی ہو، آپ کو فیک نیوز بھی پھیلاتا نظر آئے گا، خام خواہ کے جنہیں وہ کیڑے بھی نکالتا نظر آئے گا اور انتشار پھیلاتا ہوا نظر آئے گا. اور یہ جو احتجاج ہوئے ہیں اس میں وہ تو ہے ہی ہے انتشار پارٹی، لیکن انتشار پارٹی کے کچھ اور بھی نادیدہ ہاتھ ہے جو اس سارے معاملے کو سپورٹ کریں. آج راولپنڈی میں وہ چند جینون وہ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے ساتھ جعلی اسٹوڈنٹ، ان کے ساتھ نامعلوم افراد بڑی تعداد میں، اور پھر 10-12 وکیلوں کا ٹولہ وہ بھی ان کے ساتھ تھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ تمام چیزیں آپس میں سنکرونائز ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں سارے معاملے کے اندر. یہاں پر اب حکومت پنجاب کا امتحان ہے، وفاقی حکومت کا بھی ہے لیکن حکومت پنجاب کا زیادہ ہے کہ وہ اس معاملے کو کیسے ہینڈل کرتی ہے. آج ہی کے دن ایسی خبریں آئی ہیں اور وہ کنفرم خبریں ہیں کہ کے پی کے مختلف علاقوں میں 2 جگہ پہ بچیوں کے ریپ ہوا ہے. ایک کو 6-7 سال کی بچی، ایک 12 سال کی بچی. اور وہاں پر تو کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، کوئی احتجاج نہیں ہوا. وہاں پہ وہ ان لڑکیوں کے مقدمے بھی درج ہوئے ہیں، یعنی کہ یہاں پہ تو ہوا میں باتیں نا ساری، لیکن وہاں پر نہیں ہوا اس لیے کہ معاملہ جو ہے وہ پنجاب جو آبادی کے لحاظ سے بڑا صوبہ ہے، 12 کروڑ لوگ ہیں، اس کو ڈسٹیبل کریں گے تو پورا پاکستان ڈسٹیبل ہوگا. تو یہ ایک پوری سازش، ایک پلاننگ، ایک گیم چل رہی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو ہر قسم کے فتنہ، فساد اور شر سے محفوظ رکھے. آگے بڑھتے ہیں جناب. آئینی ترامیم کا معاملہ چل رہا ہے جناب. آئینی ترامیم کے معاملے میں جو ہے وہ خیال تھا کہ آج وہ کر لی جائیں گی، لیکن وہ پھر کل رات جو مولانا صاحب کی ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب کی شائیے میں، مولانا فضل الرحمان صاحب، آصف زرداری صاحب، بلاول صاحب، شہباز شریف، مریم صاحبہ اور جو ان کے پارٹی کے دیگر لوگ تھے ان تینوں پارٹیوں کے، وہ سارے اکٹھے ہو کے بیٹھے. اور اس کے بعد جب میں نے آپ سے رات کو ولاگ کیا تھا اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ایک میڈیا ٹاک بھی کی اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم جو عدلیہ کی حد تک آئینی ترامیم پر ہمارے درمیان اتفاق رائے ہو گیا. اصل جو اتفاق رائے ہونا تھا وہ اسی بات پر ہونا تھا، باقی چیزیں جو ہیں وہ سطحی نوعیت کی ہیں یا وہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اصل جو پڑا تھا وہ اس پہ تھا، اس پہ مولانا صاحب نے بھی بات کی، ساکڈار نے بھی بات کی کہ جی اس پہ اتفاق ہو گیا، باقی چیزوں میں ہمارا اتفاق جو ہے وہ ہو رہا ہے. آج سینیٹر عرفان صدیقی نے بات کیا کہ جی اب ایک پھونک کی بات ہے، یہ پارلیمانی کمیٹی نے مارنی ہے، یہ ہو جائے گا اتفاق رائے. لیکن ابھی بھی بہت ساری کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ذرا ہم نے آپ کو کل والے بلاگ میں بتایا تھا کہ کچھ چیزیں ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو کچھ مطالبات منظور کیے گئے ہیں. یہ میرا اندازہ ہے، یہ میرا ہنچ ہے کہ میرا خیال ہے وہ جو کچھ جو ان کے مطالبات تھے ان پر عمل درآمد کے لیے جو ہے وہ انہوں نے ٹائم لیا ہے کہ ان پر عمل درآمد کیا جا سکے تاکہ مولانا صاحب مطمئن ہو جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ان کو منظور کرا لیجیے. کل جو ہے وہ ثانیہ کار ساز کی وہ تقریب ہے، بلاول صاحب وہاں جاتے ہیں تو پرسوں کا امکان ہے کہ یہ ترامیم ہو جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ جیسے نادیدہ ہاتھ طلبہ تصادم اور فسادات کے پیچھے ملوث ہے، وہاں پر ہمیں یہاں پر بھی دکھائی دے رہے ہیں جو کسی بھی طریقے سے معاملے کو 25 تاریخ سے آگے لے جانا چاہتے ہیں. لیکن 25 تاریخ کے آگے لے جانے سے بھی میرے خیال ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہماری اطلاع کے مطابق کنٹرول میں ہیں. اچھا پھر آج صبح سے نا ایک اور خبر چلی کہ جی جو آئینی بینچ ہے اس کی تجویز آ گئی ہے، آئینی جو کورٹ ہے وہ اس کی تجویز مسترد کر دی گئی ہے. لیکن ہماری اطلاع یہ ہے کہ آئینی کورٹ کی تجویز بالکل مسترد نہیں ہوئی ہے، وہ انٹیکٹ ہے. اور جو آئینی البتہ جو صوبائی آئینی کورٹ ہیں اس کے والے سے ممکن ہے کہ آئینی بینچ بن جائیں. لیکن یہ پتہ چلا ہے کہ جناب حکومت نے آئینی بینچ کی تجویز کو مسترد کر دیا، جن کی آپس کی جن کی ڈسکشن ہے. اب یہ خبر کون دے رہا ہے؟ خبر دے رہے ہیں جناب بیرسٹر گوہر، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے آئینی بینچ کی تجویز کو مسترد کر دیا، یعنی کہ ہماری خبر کی وہ تصدیق کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. پھر بیرسٹر گوہر نے ایک اور دعویٰ کیا جناب، تو میں کہتا ہوں جی سبحان اللہ. کہتے ہیں جناب یہ آئینی جو ترامیم ہیں اس میں جو 7 اراکین جو ایم این ایز ہیں
قومی اسمبلی کے، وہ حکومت کے خلاف ووٹ دیں گے، یعنی کہ حکومت کو ووٹ نہیں دیں گے، حکومتی پارٹی کے یا حکومتی اتحاد کے۔ اچھا، بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ وہی پارٹی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے بندے توڑے جا رہے ہیں، ان کو پیسوں کی آفر کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ان کی حکومت تھی عمران خان کی، اس وقت جب بندے توڑے جاتے تھے تو وہ مجھے یاد ہے سرور خان صاحب وفاقی وزیر تھے، ان سے کہا گیا کہ جی وہ سینٹ کے اجلاس میں بندوں نے ووٹ کیوں دے دیے حکومت کے ہاتھ میں، جبکہ اس وقت اپوزیشن کے ووٹ زیادہ تھے، تو انہوں نے کہا ان کے ضمیر جاگ گئے۔ اب یعنی کہ جو باقی پارٹیاں ہیں وہ کوئی ان کے ساتھ چلا جائے تو وہ بکاؤ ہے، لیکن جو پی ٹی آئی کے ساتھ آ جائے وہ اس کا ضمیر جاگ جاتا ہے، تو ہمارا کتا اور تمہارا کتا ٹامی، وہ والا حساب ہے۔ تو بہرحال یہ کوئی ایسا معاملہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ البتہ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ زین قریشی صاحب کی اہلیہ کچھ لاپتہ ہوگی، بڑے طوفان برپا ہو گیا جناب، وہ ہوا ہو گئی اور یہ ہو گیا، وہ واپس آ گئی۔ ان کی جو بہن ہے انہوں نے ویڈیو بھی ڈال دی کہ نہیں جی وہ تو واپس آ گئی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا ہوگا۔ میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ 5-6 دن پہلے بلکہ 3 دن پہلے ایک ولاگ کے اس میں بتایا تھا کہ کچھ ایم ایل ایز ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو پی ٹی آئی والوں نے جو ہے وہ محبوس رکھا ہوا ہے کے پی میں، ان میں زین قریشی صاحب کا بھی نام تھا۔ تو یہ میرا اندازہ ہے کہ یہ جو ان کی اہلیہ ہیں وہ ان سے ملی ہیں اور مل کر واپس آ گئی ہیں۔ تو یہ ساری کہانی ہے بھائی، بندے تو رکھے ہوئے آپ نے اغوا کر کے پی ٹی آئی والوں نے، تو شور مچاتے جائیں، اس لیے کہ سوشل میڈیا آپ کے ہاتھ میں بھائی۔ تو یہ اب تک کی صورتحال تھی جی، جو انشاءاللہ مزید خبریں ہوں گی اس حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے اپنے اگلے ولاگ میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔